السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اخوانی الکرماء، اب ہم انشاءاللہ دوسری نشست شروع کرتے ہیں۔ کدھر ہے کتاب؟ ہاں، دوسری کتاب نہیں، دوسرا پارٹ شروع کر رہے ہیں۔ شیخ ابن بادیس کی زندگی کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ اچھا جی، پھر انہوں نے 1926 میں یعنی 1345 ہجری 1926 میلادی کا مطلب ہوتا ہے اس میں وہ پانی کی بوتل چھوڑا ہے ادھر؟ نہیں، ادھر ہی ہے۔ آپ کو پانی چاہیے؟ نہیں نہیں، ہے ٹھیک ہے میرے بھائی، ہے ادھر ہے، شکریہ۔ انہوں نے کیا کیا؟ اسس مدرسۃ للتعلیم الابتدائی، انہوں نے ابتدائی تعلیم کا ایک مدرسہ بنایا۔ اور اس کا نام رکھا المکتب العربی۔ کیا نام رکھا؟ المکتب العربی۔ ہاں، المکتب العربی نام رکھا اس کا۔ پھر دو نیمز یاد کروا دیں اس سے پہلے کہ آپ مجھے ڈانٹیں۔ ایک ہے جن کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں، عبد الحمید ابن بادیس۔ ابن بادیس۔ بادیس کا کیا میننگ ہے؟ بادیس و قبیلے کا نام۔ اچھا، ایک دوسرے ہے کے نام میں محمد ابراہیم بھی آتا ہے اور بشیر بھی آتا ہے۔ البشیر الابراہیمی۔ ہاں، البشیر الابراہیمی یاد۔ البشیر الابراہیمی۔ اچھا جی، بادیس یاد کر۔ اچھا جی، پھر انہوں نے اس اسکول کو یا اس مدرسہ تعلیم ابتدائی کو بنایا، اس پہ کام شروع کیا مسجد کے اندر، مسجد کو ہی اس نے مدرسہ بنایا۔ پھر اس کے مینجمنٹ اپنے ایک شاگرد جمیل، جو ان کے شاگرد تھے اور جامع زیتونہ سے نکلے تھے، شیخ مبارک المیلی، اس کو اس کی مینجمنٹ دے دی کہ بھائی جانیے اب تم سنبھال۔ اور جو مدرسہ ہے جب لوگ بہت زیادہ آنے لگ گئے تو وہ انہوں نے الجمعیہ الخیریہ الاسلامیہ میں منتقل کر دی، جو جن کا ایک بہت ہی پرپز بلڈنگ موجود تھی۔ اور اسی سال 1926 میں شیخ کے اوپر ایک قاتلانہ حملہ صوفیوں سے الطریقہ العلیویہ۔ کیونکہ جب شیخ نے بدعات، خرافات اور ان کے خلاف اپنے مجلے اور جرنل میں لکھنا شروع کیا تو ان کو جن چڑھی، اور ان میں سے جو سب سے سخت تھا وہ شیخہم، اس طریقہ العلیویہ کے جو شیخ ہے، پیر ہے، وہ تھے۔ کیونکہ شیخ نے وحدت الوجود کے خلاف سخت لکھا تھا اور وہ بندہ وحدت الوجود کا قائل تھا اور حلول کا بھی قائل تھا، تو انہوں نے شیخ کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا 20 رات میں، ٹھیک ہے، اور ان کے سر پر 2 مار لگی شیخ کے، اور شیخ کا سر ٹوٹ گیا اور خون نکلنے لگ گیا۔ لیکن شیخ نے اس بندے کو پکڑ لیا اور انہوں نے ہیلپ مانگی لوگوں سے، اور جو مجرم تھا اس نے خنجر نکال کے شیخ کو مارنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے شیخ کو بچا لیا لوگوں کی مدد سے، اور لوگوں نے اس بندے کو قتل کرنے کی کوشش کی تو شیخ نے ان کو روکا اور ان کو لے کے گئی کدھر؟ پولیس، اور اس کا باقاعدہ کورٹ میں وہ چلا کیس، اور آخر میں شیخ نے اس کو معاف کر دیا اور کہا کہ اس بندے کو دھوکہ دیا گیا ہے، اس کو میرا پتہ ہی نہیں ہے، نہ میں اس کو جانتا ہوں، نہ میرے اور اس کے درمیان کوئی دشمنی ہے، ہاں، تو یہ اس کو میں نے معاف کیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن شیخ کے جو بھائی تھے الزبیر، وہ لائر تھے، انہوں نے کہا کورٹ میں کہ یار میرے بھائی کا دماغ خراب ہو گیا، ان کو شوق لگ گیا ہے، ہاں، تو اس کو معاف نہیں کرنا، تو اس کو بندے کو 5 سال جیل ہو گئی۔ اچھا، یعنی کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شیخ کے بھائی نے معاف نہیں کیا تو شیخ نے معاف کر دیا؟ تو پھر وہ جو تھے نا شیخ کا بھائی، وہ لائر تھا شیخ کا، ٹھیک ہے، تو اس نے کہا کہ شیخ کو ابھی ہوش نہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں، اچھا تو سمجھ میں۔
پھر شیخ نے 1927 میں 1 سال بعد اس کے اپنے تمام طلبۃ العلم اور مشائخ جو جامع زیتونہ سے فارغ ہیں اور مشرق عربی سے، ان سب کو ایک کانفرنس میں بلایا، جدھر جزائر کے جو حالات ہیں اس کے متعلق بات کرنے کے لیے، اور کیسے ہم اصلاح کریں، صحیح یعنی اسالیب الدعوہ. اور بہت سارے لوگ آئے اور سب نے مل کے اس بات پر اتفاق کیا کہ سب مل کے کام کریں گے الگ الگ اپنے جگہ پر، ٹھیک ایک کاز کے لیے. کاز یہ کہ ہم نے اصلاح کرنا ہے جزائر کے، صحیح لیکن ہر کوئی اپنے میدان میں کام. تو کچھ نے مدارس بنانا شروع کر دیے، کچھ نے تربیت کرنا شروع کر دیا، کچھ نے مساجد میں کام کرنا شروع، کچھ نے جرنلزم کا کام شروع کر، صحیح کچھ نے باقاعدہ کلبز بنائے دعوت کے، کچھ نے اسکاؤٹس بنائے. ٹھیک دیکھو اخی، ٹھیک ہے پھر شیخ نے 1930 میں اپنا جو مدرسہ ہے مکتب العربی، اس کو مزید ڈیولپ کرنے کی سوچی کہ یار اس کو ایک چھوٹا سا مدرسہ بنانے کے بجائے اس کو میں پورے جماعت کا ایک مدرسہ بناؤں، مدرسۃ جمعیت تربیتی و تعلیم. صحیح اور اس کے جو بورڈ ممبرز ہیں یعنی وہ 10 ہوں گے، اوکے اور اس مدرسے یا اس جمعیت کا انہوں نے باقاعدہ قانون بنایا، ٹھیک ہے پورے پروسیسز اور سسٹمز اور ڈاکومنٹس بنائے، اور اس جماعت کو ایز اے آرگنائزیشن، ایز اے مؤسسہ، ایز اے کمپنی حکومت کی طرف لے گئے ان کی رضامندی کے لیے، تو انہوں نے اس کو اوکے کر دیا. ٹھیک ہے اور شیخ نے پھر اس جمعیت کی بنیاد رکھی اور لوگوں کو اس کی طرف بلائے. اور جب 1930 میں فرانس نے ان کے شہر میں 100 سال ہونے پر خوشی کے لیے کوئی سیرمونی رکھی، تو شیخ نے سارے لوگوں کو کہا کہ کوئی بھی اس سیرمونی میں نہ جائے. تو کوئی بھی نہیں گئے 1930 میں. تو یہ جب وہ ان کا سکسیسفل ہوا وہ کب ہوا 31 میں ہوا ہاں اب وہ آ رہا نا 31. 1931 میں انہوں نے وہ جو جمعیت ہے، جمعیت العلماء المسلمین الجزائریین، وہ ماشاء اللہ قائم ہو گئی. ٹھیک ہے 4 دن کے مسلسل مشاورات کے بعد بڑے بڑے علماء کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور شیخ کو اس کا پریزیڈنٹ بنایا گیا. اور اکثر جو وہ تو کھولی انہوں نے خود تھی، لیکن انہوں نے کہا نا کہ مشورہ کے لیے یہ سارا مطلب ایک طریقہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ سارے شیخ کے شاگرد ہی تھے نا. تو پریزیڈنٹ تو انہوں نے خود ہی بن جانا تھا. وہی نہیں، لیکن انہوں نے یار ایک پروسیجر ہوتا ہے نا، ایک طریقہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے اب وہ سارے فرید تو نہیں ہو سکتے بھائی جان کہ وہ بھائی جان شروع سے پریزیڈنٹ بن جائے. سسٹم الگ تھا نا یار. میں بھی یہ کروں گا، الیکشن کرواتا ہوں. ضرورت نہیں ہے. اچھا جی، اور کس کو ہونا چاہیے؟ اچھا ٹائم پھر کیا ہوا 1931 میں شیخ نے یونیورسٹی جو ہے جامع زیتونہ، اس کو اپنے ریکمنڈیشن اور سجیشن بیٹھے کہ تم لوگ کیا اصلاحات کر سکتے ہو اپنی یونیورسٹی میں جس سے بڑا فائدہ ہوگا. صحیح 1936 میں انہوں نے ایک کانفرنس بلائی، اسلامک جزائرین کانفرنس، اور بڑے بڑے پولیٹیشنز، علماء سب آئے. کیا تھا ان کا مطالبہ؟ حقوق الجزائرین، جزائریوں کے ان کو حقوق دے دیں. اور شیخ کو انہوں نے اس کا رئیس بنایا اس کانفرنس کا، لیکن شیخ نہیں مانے اور شیخ سفر پہ چلے گئے. کدھر؟ پیرس. وہ اور بشیر الابراہیمی اور مختلف پولیٹیشنز جو فرانسیسی حکومت سے مذاکرات کرنے، جزائر کے نائب بن کے، وکیل بن کے. سمجھ میں؟ لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ شیخ نے اس پورے پروسیس میں کیا 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 وہ بتا دیں، ابھی بتائیں گے، ابھی آ رہے ہیں. ابھی میں آپ کو شیخ کی ایک اچھا سمری بتا رہے ہیں. ابھی آگے آئے گا نا کہ ان کا کیا کام تھا، کیا نہیں کیا، انہوں نے ایجوکیشن میں واقعی. صبر کریں. اچھا جی، پھر جب شیخ نے ادھر فرانسیسیوں کے ساتھ بات کی تو فرانسیسیوں نے شیخ لوگوں کو کوئی خاص گھاس نہیں ڈالا.
بلکہ الٹا جو وزیر دفاع فرانسی تھا اس نے مشائخ کو تھریٹ کیا اور کہا کہ فرانس کے پاس بڑے بڑے لمبے تڑنگے مدافع یعنی وہ ہیں بم بڑے بڑے ایٹم بم ہے، یعنی وہ جو ایک ہوتا نا پرانے زمانے میں میزائل ہوتا ہے، میزائل، لمبے لمبے میزائل کا مدافع طویلہ. تو شیخ نے کہا ہمارے پاس تیرے والے سے بھی لمبے میزائل ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ وزیر نے سوچا یار کیا ہے تیرے پاس، وہ بولتے ہیں فَأَجَابَ الشیخ إِنَّهَا مَدَافِعُ اللَّهِ، اللہ کے مدد ہے واپس. اور جب وہ واپس آئے تو انہوں نے جو ہے اپنے مجلہ جو ہے اپنا جو جورنل تھا اس کا شعار، اس کا سلوگن بدل دیا. فَلْنَعْتَمِدْ عَلَىٰ أَنفُسِنَا، یہ خبیث آدمی، فَلْنَعْتَمِدْ عَلَىٰ أَنفُسِنَا وَنَتَّكِلْ عَلَى اللَّهِ، ہم اپنے نفس کے اوپر اعتماد کریں اور اللہ کے اوپر توکل کریں. المہم یعنی یہ سارے مختلف چیزیں وہ کرتے رہے اور 1939 میں انہوں نے اپنا موپا مالک ختم کیا اور پھر سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہو گئی 1939 میں. تو شیخ نے اعلان کیا کہ یار ہم لوگ میں سے کوئی شرکت نہیں کرے. نہیں تو آپ تو کہہ رہے ہیں کہ 1931 میں بنیاد رکھی نا، بنیاد رکھی اس جمعیت کی. پھر شیخ نے کہا اگر فرانس کہے مجھے کہ لا الہ الا اللہ کہو، میں نہ کہتا ہوں، کیونکہ فرانس کا آپ کو لا الہ الا اللہ کہنے میں گڑبڑ ہے. اچھا، کیونکہ اس نے خباثت تھی فرانس. یعنی کہ اگر مجھے فرانس کہے کہ تم لا کلمہ پڑھو، میں نہیں پڑھوں گا، کیونکہ ان کے اس کہنے میں گڑبڑ ہے، اتنا زیادہ وہ ٹرسٹ وردی نہیں ہے. دوسرا شیخ کے اوپر بین ہو گئے شیخ گھر میں، اور بشیر الابراہیمی کو بھی یہی ہوا، اور دونوں کو فرانس نے دنیا ان کے قدموں میں پیش کر دی اور مختلف گفٹس دیے اور کہا کہ آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں، اگر آپ کھڑے ہوئے تو جزائر ہمارے ساتھ ہیں، کیونکہ you wanted to use people of الجزائر in World War II. اور جب شیخ نے نہیں مانا تو شیخ کو جب پتا چلا کہ بشیر الابراہیم نے نہیں مانا تو انہوں نے اپنے دوست کو بھیجا کہ مجھے پتا چلا کہ آپ نے یہ کیا، یہ بہت بڑی بات ہے، آئی ایم پراؤڈ آف یو. اور پھر شیخ بیمار ہو گئے 1940 میں، اور کہا جاتا ہے کہ ان کو آنتریوں کا کینسر ہو گیا تھا اور وہ کئی سال تک پڑھاتے رہے لیکن آخر میں بیمار ہو گئے اور 1940 میں وہ فوت ہو گئے اور ان کی عمر only 52 تھی، only 52. اور ان کے فوت ہونے کے بعد جب ان کے دفن کیا گیا تو تقریباً نماز پڑھنے والے ان کے اوپر 1,00,000 مسلمان تھے. اور یہ تھی ان کے زندگی کے بارے میں مختصر انداز. صحیح. ابھی ان کی تربیت مربیت وہ آگے آئی. اچھا. اب آتے ہیں سیکنڈ ٹاپک کہ ان کی شخصیت میں کون سی چیز نمایاں تھی، یعنی کون سی چیزیں ہیں جو ان کی شخصیت میں تھی جو ممتاز تھی. سب سے پہلی چیز شیخ کے اندر عقیدہ کا بڑا ان کو وہ تھا، خاص کر وہ اشعریت اور صوفیت سے بڑا تنگ آ چکے تھے اور کہتے تھے کیف تسنى لمصلح في بيئة مالكية أشعرية أن يتبع المنهجية السلفية في حركته الإصلاحية لتصحيح العقائد وإحياء الثقافة الإسلامية على وجهها الصحيح. اچھا جی، وہ کہتے کہ کیسا ہوا کہ ایک بندہ جو ایک مالکی اشعری انوائرمنٹ، صوفی اشعری انوائرمنٹ میں ہے، کہ وہ سلفی منہج کو اپناتے ہوئے اصلاحی اعمال کرتے ہوئے عقیدے اور ثقافت اسلامیہ کو صحیح کیا اس نے. ٹھیک ہے نا؟ نہیں کون کہہ رہا ہے یہ شیخ کے بارے میں؟
کچھ مثقفین نے کہا ہے. اچھا کیا کیا ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ جو صوفی بھی ہے، اچھا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ سلفی عقیدے کو اپناتے ہوئے ایک ریولوشن لے آیا ہے صوفیوں کے خلاف، ہاں ثقافتی بھی اور ہاں باقی ہاں چیز. ہاں بالکل یہ کہہ رہے ہیں. بالکل. ٹھیک ہے، پھر اس کا آنسر کیا ہے؟ پتہ نہیں. اور شیخ زیادہ تر اقوال سلف پڑھا کرتے تھے، کتاب و سنت پڑھا کرتے تھے. ہاں اور ان کی کتاب ہے العقائد تو الاسلامی. شیخ تو خود بھی صوفیوں میں پیدا ہوا ہے، تو پیدا ہوئے. سلفی کب ہوا؟ ہاں یہ اچھا سوال. وہ یہ ہوا کہ یہ جب مدینہ حجاز میں گھومے نا اور مختلف مشائخ سے ملے، اور اس وقت جو مجلۃ المنار تھی محمد رشید رضا، چاہے ان کے بعض غلطیاں بھی ہیں لیکن وہ عقیدے کے معاملات میں بدعات خرافات میں بڑے سخت، تو ان سے وہ متاثر ہوئے. اسی طرح حجاز کے بھی اور کئی لوگوں سے متاثر ہوئے. ٹھیک ہے. اور آگے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ یعنی عقیدے کے دروس، عقیدے کی کتابوں کا اہتمام کیا، اور اسی طرح انہوں نے یعنی اچھا جی. اسی طرح ایک شخص ہے، اس نے کتاب لکھی ہے عقیدۃ الامام عبد الحمید ابن بادیس. ٹھیک ہے. اس میں وہ شیخ جو ہے محمد حاج عیسی الجزائری جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، وہ کہتے ہیں شیخ ابن بادیس تھے تو سلفی، لیکن بعض لوگوں نے ان کے باتوں میں کچھ ایسی چیزیں دیکھی ہیں جس میں ہم ان کے لیے تاویل حسن کرتے ہیں. مثلا بعض باتیں جو انہوں نے فرانسیسی حکومت کے ساتھ کی، جس میں آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے تھوڑا سا مدارات کیا، یعنی کمپرمائزیشن تو نہیں کیا، لیکن ان کو تھوڑا سا خاموش کرنے کے لیے کچھ باتیں کی جو اس حساب سے وزڈم کے حساب سے صحیح تھی. اور اسی طرح شیخ کے بارے میں یہ بھی آیا کہ کبھی کبھی وہ مختلف، یعنی کیونکہ وہ ایک سلفی ادارے سے تو نہیں پڑھے ہوئے، نہ انہوں نے کوئی مدرسے سے پڑھے ہیں سلفی، بلکہ وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور ان کو اللہ تعالیٰ نے سلفی منہج کی طرف بلایا. دوسری چیز یہ کہ وہ کبھی کبھی کسی ایسے احتفال میں چلے جاتے تھے جن کو ہم آج کل بدعتی سمجھتے ہیں. مثلا وہ میلاد میں چلے گئے، اور کبھی کبھی جو شب معراج ہوتی ہے اس میں بھی چلے جاتے تھے. تو اس طرح کی باتیں ہیں. تو وہ بولتے کہ اور اسی طرح ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے ذات النبی سے توسل کو جائز قرار دیا ہے. اور تو بعض تو انسان ہے نا، بعض ان کی بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں. تو ان لوگوں نے بیسیکلی جنہوں نے بک لکھی ہے انہوں نے بک لکھی کیونکہ ان کا امپیکٹ آف ورک بہت زیادہ تھا، ہاں صرف اس لیے نہیں یہ بھی ہے، اور ان کے جو فائدہ ہے اس کے لیے بھی. اور وہ کہتے ہیں کہ بعض لوگوں نے کوشش کی کہ شیخ کو سلفیت سے نکال دیں، کچھ ان جیسے ایک دو اکا دکا مسائل کی وجہ سے، لیکن شیخ اس طرح نہیں. ٹھیک ہے. شیخ اس میں ایک اور irrelevant کوشچن ہے، چلیں کبھی آپ بعد میں پوچھوں گا جب میں لاؤ کروں گا. اس پہ نا شیخ کے متعلق، شیخ کے عقیدے کے متعلق دو کتابیں ہیں. ایک ہے اصول الدعوہ السلفیہ عند العلام ابن بادیس، ایک ہے عقیدۃ الامام عبد الحمید ابن بادیس السلفیہ و بیان موقفہ من الاشعریہ. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کی چیزیں موجود ہیں. اب آتے ہیں شیخ کی علمی
صلاحیتیں. شیخ کو اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا تھا چھوٹے وقت سے، اور ان کے اندر بڑی ماشاءاللہ عقلی اور یہ چیزیں، اور اسی طرح انہوں نے قرآن حفظ بھی کر لیا تھا. اور اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں، ابن بادیس کہتے ہیں کہ کئی بار میں راتوں رات جاگتا تھا پڑھنے کے لیے. ہاں، اور کبھی کبھی مجھے اگر نیند آ رہی ہو تو میں اپنے جو ہے نا یہ کونی اس کو ساتھ کھلے زمین سے لگاتا تھا، جیسے ہی میں گرتا تھا تو میں اٹھ جاتا تھا. اور یا پھر میں اپنے وہ لگا لیتے تھے کہ میرا ایک دم جو ہے نا ٹھنڈا پا جاتا تو میں اٹھ جاتا تھا. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے اساتذہ فراہم کیے جامع زیتونہ میں، مثلا شیخ طاہر ابن عاشور، محمد النخلی، محمد الخضر الحسین، یہ سارے بڑے علماء ہیں. ٹھیک ہے نا. اور شیخ کو لوگوں نے امام التفسیر مانا ہے، حتیٰ کہ شیخ بشیر علی ابراہیمی نے ان کے بارے میں کہا کہ انتہت امامت التفسیر بعدہ فی العالم الاسلامی کلہ الی اخینا و صدیقنا و منشئ النہضۃ الاصلاحیہ العلمیہ بالجزائر. یعنی عالم اسلام میں امامت تفسیر کی انتہا شیخ پر ہوئی ہے. بشیر الابراہیمی نے کہا، اور اس کا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص توفیق دی. باقی نیند تو نہیں آ رہی؟ نہیں دراصل اب میں انٹرسٹیڈ ہوں کہ یہ ہوا کیسے سب کچھ. یہ تو سمجھ آ گیا کہ ہو گیا. شیخ نے نا ابھی وہ آگے آئے گا نا اخی. ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں. شیخ نے رمضان میں یعنی اور باقی دنوں میں بہت زیادہ پڑھا، اور موطا میں ان کا درس ہوتا تھا، تفسیر میں ان کا درس ہوتا تھا. رمضان میں وہ صحیح بخاری پڑھاتے تھے، اسی طرح وہ عقیدہ پڑھاتے، فقہ پڑھاتے، اصول پڑھاتے، آداب پڑھاتے، مواعظ پڑھاتے، عربی پڑھاتے، نحو پڑھاتے، صرف پڑھاتے، بلاغہ، ادب، منطق، حساب، تاریخ، جغرافی، یہ سارے پڑھاتے، اور فتوے بھی دیتے. اور پورے دنیا سے بلکہ جزائر کے ہر جگہ سے چپے چپے سے ان کے لیے سوالات آتے، اور وہ اپنے 2 مجلات بھی چلا رہے تھے. ہاں، اور وہ لوگوں کے احوال جانتے تھے، اس لیے وہ فتوے بھی دیتے تھے. اور وہ مذہب مالکی کی تقلید نہیں کرتے تھے، حالانکہ انہوں نے اسی سے پڑھا ہوتا تھا، تو وہ اجتہاد کرتے تھے. اور اسی طرح وہ جامعات میں تبلیغ بھی کرتے تھے، اور وہ اپنے ان جوابات کو اپنے جرنل میں شائع بھی کرتے تھے. اور اگر ان کو پتہ چلے کہ انہوں نے غلطی کر لی ہے تو اپنے جرنل میں اگلے شمارے میں اس کا اظہار بھی کرتے تھے. ٹھیک ہے، یہ سارے ان کے طریقے تھے. اسی طرح وہ دنیا میں جتنے بھی خاص کر فرانس میں جو جرنلز یا اخبار چھپتے ہیں وہ ان کے پاس آتے تھے اور دیکھتے تھے کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے. اسی طرح انہوں نے امام ابن العربی المالکی کی کتاب العواصم من القواسم کی تحقیق بھی کی. اور اسی طرح انہوں نے اپنی کتاب القبس علی موطا مالک، جو امام مالک کی موطا ہے اس کے اوپر جو انہوں نے کلام کیا ہے، یہ ہو گیا ان کا تعلیمی سلسلہ. اب آتے ہیں فکری اور عقلی سلسلہ. تعلیمی سلسلہ کوئی ڈیٹیل نہیں آئی سامنے. ابھی یہ سارا کیا ہے؟ مثال کے طور پہ چلیں ٹھیک ہے فائن. یعنی کہ وہ کس مذہب کے تھے یہ تو آپ بتایا ہی نہیں آپ نے. سلفی تو تھے، کون سے مذہب کے ماننے والے تھے؟ مالکی تھے نا، مالکی تھے. اچھا لیکن وہ اس کی تقلید نہیں کرتے تھے. شروع میں انہوں نے علم حاصل مالکی طریقے سے کیا. ٹھیک ہے. اور اب جو پوری انہوں نے ریولوشن ہے وہ درس و تدریس سے کی؟ نہیں، یہ ایک ایلیمنٹ ہے. ابھی سارے ایلیمنٹس آ رہے ہیں نا. ٹھیک ہے. درس و تدریس، جرنل، ذرائع ابلاغ، مدارس، یہ سارا کام. اچھا، مساجد. ان کے اسٹوڈنٹس کون سے تھے جو بہت پرومیننٹ ہوئے؟ ایک تو اسٹوڈنٹ جس کو اس نے مدرسے کی ذمہ داری دے دی. اور ٹھیک ہے، ابھی آگے اور آئے گا. صحیح، صبر کریں. You want that تو point. بیسیکلی وہ پیدا ہی عربی ہوئے تھے، انہیں عربی آتی تھی اس زمانے میں. یار جزائر پورا عربی بولتا ہے یار، اللہ کے. ٹھیک ہے.
اچھا جی ہاں اب دیکھو شیخ کے جو عقلی اور فکری جو جانب ہے نا وہ اس طرح ہے کہ وہ اس ایسے انوائرمنٹ میں پیدا ہوئے جدھر تقلید ہے، جدھر خرافات ہے، جدھر صوفیوں کے طریقے ہیں. وہ کہتے تھے کہ اعتقد ولا تنتقد، بلیو اینڈ ڈونٹ آسک، ڈونٹ کریٹیسائز. ٹھیک ہے نا. تو شیخ نے بولا نہیں یار عقل استعمال کرو اور سوچو اور رائے کا اظہار کرو اور اقوال کا مناقشہ کرو اور آنکھیں بند کر کے بلائنڈ فالوور مت بنو. اور یہ چیز کا وہ اظہار کرتے تھے اور اپنے طلبہ کو یہ سوچ بیچتے تھے، بلکہ وہ اس چیز کی بھی ترغیب دیتے تھے کہ آپ میٹرلسٹک اسباب کو بھی اختیار کریں تاکہ آپ پروگریسو ہو سکیں. اور وہ کہتے تھے کہ آپ معرفت حاصل کرو کسی بھی زبان سے اور کسی بھی سورس سے. سیک دا نالج فرام اینی سورس اینڈ اینی ٹائپ آف نالج. اور یہ جو شیخ کا جو سوچ تھی یہ بڑی اس انوائرمنٹ کے حساب سے اٹ واز اے ویئرڈ سم تھنگ ویئرڈ. ٹھیک ہے نا. اور اس کی وجہ وہ بتاتے کہ ہو سکتا ہے وہ جن مشائخ سے پڑھے وہ تھوڑے اس طرح کے تھے، ان کا توجہ جو اس کے خلاف تھے. ٹھیک ہے. اسی طرح وہ بولتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، یعنی ایک تو وجہ ہو گیا اساتذہ جس کی وجہ سے ان کا دماغ کھلا عقل اور تفکیر کے. اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ اس کی ایک اور وجہ ہے کہ وہ فرانسیسیوں کے جو احتیال اور قبضے کی وجہ سے ان کے جو چیزیں پڑھتے تھے اور ویسٹرن جو صحیفے ہیں جرنلز ہیں اور خاص کر فرینچ اس کو پڑھتے تھے. اس کی وجہ سے ان کو جو فرینچ اور میٹرلسٹک جو پروگریس ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے بھی ہم نے فائدہ اٹھانا چاہیے. ٹھیک ہے نا. اور وہ سمجھتے ہیں کہ میٹرلسٹک ریزنز آلسو دا سم ریزنز از آلسو دا سم ایلیمنٹس آف دا ماڈرن ویسٹرن civilization that they are progressing from the materialistic point of view. In comparison to Muslim materialistic point of view, Muslims are going down because of they are materialistically nothing. اور اسی طرح وہ بولتے تھے کہ ان کے اس سوچ کے پیچھے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جس فیملی میں پیدا ہوئے اس کا بھی اثر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. یہ سارے ہو گئے ان کے فکری جو اوپن مائنڈڈ. اسی طرح وہ یہ کہتے تھے، شیخ نے اپنی کتاب میں کہا ہے کہ السلفیت لا ترفض معایشۃ العصر. سلفیت کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ اپنے اس ماڈرن ایرا میں نہ جیے. He should be being in this modern era and he should be relevant. He should be relevant. The Salafiyat, ad-da'wah Salafiyah should be relevant in this modern era. It should not be outdated. It should be updated. آج کل کے بھی سلفی یہی کہتے ہیں. ہم تو یہی کہتے ہیں. ہم یہی کہتے ہیں. یہ زیادہ اخوانی کہتے ہیں نا اس طرح کہ you should be relevant. No. It's not necessary. Maybe they say, but we also say this, but maybe we are not that much aggressive in this. We need to work on this more than others. یعنی کہ سعودی عرب کے جتنے بھی سلفی علماء ہیں وہ اپنے آپ کو ریلیونٹ کہتے ہیں کہ ریلیونٹ ہو لوگوں کی. وہ تو ریلیونٹ ہے. ہاں وہ تو ریلیونٹ ہے. Yes, we are not relevant. پاکستانی here in some era. اور وہ کہتے ہیں وَالتَّفَتُّحْ عَلَى عُلُومِ. اور سلفیت کبھی منع نہیں کرتی کہ آپ آج کل کے جو ماڈرن سائنسز ہے اس سے میں پیچھے رہو. بلکہ وہ کہتے ہیں وَالْإِسْتِفَادَةُ كُلُّ مَا يُمَكِّنُ الْمُجْتَمَعَ مِنْ مُسَایَرَةِ الرَّكْبِ الْحَوَارِي. وہ ہر اس چیز سے فائدہ اٹھائے جو سوسائٹی کو طاقتور بنائے کہ وہ آج کل کے جو سیولائزیشنل ماڈرنل جو ایک ریس ہے اس میں وہ آگے رہیں. كما لا ترفض الرجوع إلى العقل في معالجة الأمور دون أن يكون في ذلك ما يمس جوهر العقيدة ويتضارب مع الحقيقة مع حقائق الإسلام.
اور وہ اس کی ترغیب دیتے کہ آپ عقل کی طرف رجوع کریں سوائے اس کے جدھر عقل کی باؤنڈریز رک جاتی ہے تو اس میں نہ پڑھیں. اور وہ کہتے تھے نحسن ما كان من اخلاق الامم حسنا وموافقا لحالنا وتقاليدنا ونقبله ونقبح ما كان منها قبيحا او مباينا لمجتمعنا. وہ بولتے کہ ہم کوئی جامد نہیں ہے, وی آر ناٹ جامد, یعنی ہم ہے عدل, وسط میں رہنے والے. مڈل میں رہنے والے. بالکل. اور شیخ کا جو کام تھا وہ پازیٹیو اور ورکیبل, پریکٹیکل اور واقعی, اور سب لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا تھا. پازیٹیوٹی ڈائریکٹ. اچھا جی, اب آتے ہیں ایک اور ایلیمنٹ کی طرف شیخ کے, وہ ہے شیخ کا خلق, بیہیویئر, اخلاق. شیخ بڑے اچھے اخلاق کے مالک تھے اور اپنے ماننے والے اور اپنے نہیں ماننے والے, موافق مخالف دونوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے. اور یعنی اور اگر کسی چیز میں اختلاف کرتے بھی تھے تو اس میں وہ جرنلی اپنے جو بردرہڈ ہے اس کو نہیں چھوڑتے تھے, اخوت کو. ہاں وہ اپنے بعض مخالفین کے ساتھ شدت اور سختی سے رد کیا کرتے تھے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے فضل کا اعتراف بھی کیا کرتے تھے اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتے تھے. ٹھیک ہے نا. حالانکہ وہ بڑے کھاتے پیتے خاندان سے ہیں, اس کے باوجود انہوں نے اختیار کیا کیا کہ وہ عام لوگوں کی طرح زندگی گزارے. ٹھیک ہے. اچھا جی, آگے آتا ہے ان کا سائیکولوجیکل اور ان کے سیکریفائسز. ہاں یعنی آپ ان کو پڑھیں گے تو اس میں آپ کو چند سائیکولوجیکل بیہیویئرز جو ملیں گے اچھے. ایک تو ہے وہ شجاعت, ہی واز اے بریو مین. سیکنڈ, ہی ہیز اے بگ صبر, پیشنٹ, جو بہت ضروری ہے مصلحین کے لیے. جس مصلح کے اندر پیشنس نہیں ہے, ہی کین ناٹ ڈو اصلاح. جس مصلح کے اندر جلد بازی ہے, ہاں بڑا مسئلہ ہے. لیکن پیشنس کا مطلب سستی نہیں ہے, یہ بھی یاد ہے. نو ڈاؤٹ کہ ہم ایک دفعہ سستی کو کہتے ہیں کہ پیشنٹ ہونا چاہیے. یہ بھی بتایا نا سستی اور پیشنس میں کیا فرق ہے. یہ بھی بتایا. کیا سوال ہے برادر آج کا. ویری گڈ کوشچن. کہ اب ہم ٹیم کو کہہ رہے ہیں کام کرو ڈیڈ لائن ہے, وہ کہہ رہے ہیں بھائی جان آپ میں صبر ہی نہیں آتا. یہ تو غلط. ہاں تو پھر ڈفرنس کیسے پتا چلا. میں بتاتا ہوں, سستی ہوتی ہے کسل, لیزینس. یہ تو ورڈ ہو گیا نا, ایسنس بتایا. ایسنس میں اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں, بالمثال ہی اتجا جاتا ہوں. بالکل. مثلا آپ کہتے ہیں سیف اللہ بھائی کل آپ کا لیکچر ہے عصر کے وقت. صحیح. میں ٹھیک ٹھاک ہوتا ہوں, کوئی مصروفیت نہیں, لیکن میں یہاں بولتا ہوں فرید بھائی I don't want to do it, یہ میں کرتا ہی نہیں. ٹھیک ہے, تو یہ کیا ہے, لیزینس ہے, سست ہے. صبر کیا ہوتا ہے, مثلا میں دعوتی کام کر رہا ہوں, مجھے جلد بازی ہے یار کہ مجھے امپیکٹ کیوں نظر نہیں آ رہا, کیوں اس کے نتائج نہیں آ رہے, کیوں پھل نہیں آ رہا, حالانکہ میں بیچ بو رہا ہوں, میں محنت کر رہا ہوں, میں ہر چیز کر رہا ہوں جس سے ریزلٹس آنے چاہیے. انسٹنٹ گریٹیفیکیشن. سمجھ میں آ گیا, نہیں آیا سمجھ میں آ گیا. اور اسی طرح مثلا کچھ ڈیسیژنز ہوتے ہیں جس میں ٹائم لینے کا آپ کے پاس اجازت ہے, فرصت ہے. کچھ ڈیسیژنز ہیں جو اسی وقت نہیں لیے تو اپرچونٹیز آئے ہو جاتی. مسئلہ کب ہوتا ہے, جب آپ کے پاس وقت ہے صبر کا, سوچ وچار کا, آپ وہ نہیں کرتے اور جلدی کرتے, اور اس کو آپ نے اسٹڈی بھی نہیں کیا ہوتا, بعد میں پھر نقصان کس کا ہوتا ہے, ہمارا. آگے چلتے ہیں.
شیخ کی روٹین دیکھا سر سنو تاکہ آپ کو پتا چلے. فجر سے پہلے اٹھتے تھے, تہجد پڑھتے تھے, وتر پڑھتے تھے. پھر فجر سے پہلے ان کے اسٹوڈنٹس کے ہاسٹل ہیں اس میں جا کے سب کو اٹھاتے تھے, اور ان کے لیے فجر کے بعد تاریخ اور جغرافیہ میں فجر سے پہلے ایک دن ہفتے میں چھت پر فجر سے پہلے تاریخ اور جغرافیہ کا درس دیتے تھے. اچھا ہفتے میں ایک دن تاریخ اور جغرافی کا دونوں کا, لوگوں بعیداً عن اعین الاعداء, دشمنوں کے نظروں سے دور, کیونکہ یہ دونوں سبجیکٹس واز بینڈ ان جزائر ٹو ٹیچ, تو وہ چھپ کے پڑھاتے تھے, اس لیے فجر سے پہلے اوپر والے منزل میں چھپ کے. اور وہ کہتے تھے اپنے اسٹوڈنٹس کو اس وقت فجر سے پہلے, انا اعلم انکم شباب, میں جانتا ہوں تم نوجوان ہو, وبحاجہ الی النوم, اور تم سونا چاہتے ہو, لیکن اخترت هذا الوقت لانه الوقت الذي تنام فيه الشیاطین. لیکن مجھے پتہ ہے تم کو نیند چاہیے, لیکن میں نے یہ وقت اس لیے چوز کیا ہے کیونکہ اس وقت شیاطین سو رہی تھی. ان کا مطلب ہے شیاطین الانس والجن. فجر کے بعد سے لے کر شمس سورج کے طلوع ہونے تک وہ پڑھاتے تھے, پھر وہ ناشتہ کرتے تھے, پھر ناشتے کے بعد ظہر تک پڑھاتے تھے, پھر عصر کے بعد وہ اپنا موطا مالک کا درس دیتے تھے, اور عصر سے عشاء تک وہ پڑھاتے تھے, یا پھر وہ اپنے مکتب ادارت الشباب الشہاب میں جاتے تھے اور ادھر وہ مقالات کی ایڈیٹنگ کرتے تھے اور صحف پڑھتے تھے, جرنلز پڑھتے تھے, اور جو زیارت کرنے والے آئے ہوئے ان کے ساتھ وقت گزارتے تھے, یا پھر وہ جمعیت العلماء کے مدرسے میں ٹائم سپینڈ کرتے تھے اور ادھر چیزوں کو مینیج کرتے تھے. اور عشاء کے بعد وہ عام لوگ اور طلبہ کو درس دیتے تھے, اور اس میں تقریباً 2000 سے زیادہ لوگ آتے تھے. پھر وہ جرنل ان کا تھا شہاب کا, اس کے مینجمنٹ کے ساتھ بیٹھتے تھے اور اس میں لکھتے تھے اور رسائل کا جواب دیتے تھے اور سوالوں کا جواب دیتے تھے, حتیٰ کہ رات کا آدھا حصہ گزرتا تھا. اور روزانہ جو تقریباً ان کے دروس ہوتے تھے وہ 10 ہوتے تھے, 10 دروس, 10 lectures every day. Can you imagine that? وقد ترتفع في الربيع والصيف ورمضان إلى 13, یعنی یا آٹومن میں اور گرمیوں میں اور رمضان میں کبھی کبھی 13 درس بھی ہو جاتے تھے ایک دن میں. ایک اللہ بہت بڑی بات. وَكَانَ يُلْقِي دَرْسَيْنِ خَاصَّيْنِ, اور وہ 2 پرائیویٹ درس دیا کرتے تھے اپنے اس جمعیت التربیہ و تعلیم والوں کو ہر اتوار کے صبح اور شام کو, اور ہر ہفتے میں ایک دن وہ عورتوں کو درس دیا کرتے تھے جمعے کے دن عصر کے بعد, اور وہ ویکنڈ میں ملک کے مختلف شہروں میں جا کے دعوت و تبلیغ کا کام کیا کرتے تھے اور ادھر کے علماء سے ملتے تھے اور دعات اور علماء اور سپیکرز کو گائیڈنس دیتے تھے اور مدرسین کے ساتھ ٹریننگ کرتے تھے اور مزید طلاب کو لے کے آتے تھے, اور اگر کسی کے پھڈے چل رہے ان کو ختم کرواتے تھے اور معاشرے میں کیا چل رہا ہے اس کو پتہ کرواتے تھے. یہ اس چیز کے علاوہ کہ وہ ملک سے باہر جا رہے ہیں یا کوئی اجتماعات کر رہے ہیں, یہ وہ بولتے ہیں هذا جهد عظیم لا يقدر على مثله الا من استشعر عظم المسئولیہ. یہ بہت بڑا محنت ہے, بہت بڑی کوشش ہے جو ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے, اور اس کے لیے بہت بڑی آپ کو موٹیویشن اور حوصلہ اور صبر اور بڑا لمبا علو الہمہ چاہیے آپ. اور ان کے ایک شاگرد شیخ عمار المطاطلہ, وہ کہتے ہیں کہ ایک دن وہ اتوار کے دن اپنے ایک درس کے لیے کتاب لے کے آ رہے تھے, اتنے میں وہ بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ان کو کیا ہوا, ان کو نیند آ گئی اور کتاب ہاتھ سے گر گئے, اور اس اسٹوڈنٹ کو کہنے لگے شیخ تم یہ سمجھتے ہو کہ صرف تمہیں نیند آتی؟ بولتے انا ما نمت الا سویعات, میں تو صرف چند گھنٹے سو کے آئے. ثم قال,
وہ کہنے لگے کیف ینام من امتہ فی مثل ھذا الذل والہوان، ہائے 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 ہائے، بندہ کیسے سو سکتا ہے جبکہ اس کی امت ایک ضلالت اور گمراہی اور نچلے درجے پر گری ہے. How you can say فرید بھائی. اور پھر کہتے کہ شیخ نے بہت صبر کیا. اس لیے تو مجھے رات میں نیند نہیں آتی اور آپ کہہ رہے تھے سو جاؤ سو جاؤ. بتائیں لوگوں. ٹھیک ٹھیک آگے چلے یار آگے چلے. شیخ بہت مختلف ابتلاءات میں شیخ نے صبر کیا، چاہے وہ جسدی اذیت ہو، نفسی سائیکولوجیکل اذیت ہو، یا مالی اذیت ہو، پیسوں سے ان کو بہتانے کی کوشش، یا میننگلی ان کے یعنی ان کے لیے ایک رکاوٹیں اور ان کو اذیت دی جاتی تھی. اور شیخ کو فرانسیسی حکومت کی طرف سے بہت ساری آفر ہو، سب کو انہوں نے ٹھکرا دی. وہ چاہتے تھے کہ یار شیخ آپ ایک بار اوکے کر دے اور لوگوں کو تیار کریں کہ وہ ورلڈ وار 2 میں ہمارے ساتھ ایلو منائی یا کیا بولتے ہیں ایلو الائنس کر لیں، مل جائے ہمارے ساتھ. بلکہ شیخ کو ان کے ابو کے ذریعے فرینچ حکومت نے بہکانے کی کوشش کی. کیا نہیں امیجن. اور اس میں سے یہ بھی تھا کہ آپ کو دینی منصب کے سب سے اوپر لیول پر آپ کو رکھیں گے. شیخ نے کیا بولا؟ نہیں. بہت بڑی بات ہے یہ، میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے. آج اگر مجھے وزیر اعظم کہے ہم آپ کو اسلامک منسٹری کا وزیر بناتے ہیں آ جاؤ، اور بس تم یہ کہہ دو کہ یار وزیر اعظم نے جو کیا صحیح ہے جو غلط ہے، تو کیا میں اپنے آپ کو روک پاؤں گا؟ بہت مشکل ہے. اللہ تعالی ہمیں ثبات دے. اچھا جی، اور ان کی سیکریفائسز کا لیول یہ دیکھو، یعنی یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے اخی، انہوں نے اللہ کے لیے اپنی بیوی کو طلاق دی. آپ کے لیے رول ماڈل مل گئے. آگے چلتے چھوڑ. التي كانت تطلب ان تقيم وحدها بعيدا عن اسرة والدي، وہ یہ طلب کرتی تھی کہ یار میں جوائنٹ فیملی میں یا تمہارے ابو کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، ایک گھر میں میں الگ رہنی چاہتی ہوں. لیکن شیخ چاہتے تھے کہ تم میرے فیملی کے ساتھ رہو، ابو کے ہمارے ساتھ، تاکہ میرے پاس فریڈم ہو، میں ہر جگہ گھوم پھر سکوں، تمہارے گھر میں خیال رکھیں گے لوگ. کیونکہ اکثر ان کا وقت باہر گھومتا تھا، وہ گھر بہت کم آتے تھے. ہاں. اور ایک مرتبہ کیا ہوا کہ شیخ باہر تھے تو ان کی بیوی کو غصہ آ گیا اور وہ گھر سے بھاگ گئی، گھر سے چلی گئی، سن بھاگی نہیں. ہاں. اور شیخ کے ابو کے گھر سے چلی گئی، اور جب وہ واپس آئے تو ان کو نہیں پایا انہوں نے. تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ یار میں نے اس کو واپس نہیں لانا. حالانکہ ان کے ابو ان کو انسسٹ کر رہے کہ بیٹا واپس لے آؤ، ان کو نہیں لانا. فنش، کیس از کلوزڈ. شیخ اس میں اب یہ تھوڑا سا سیریس ٹاپک ہے، صرف لوگوں کو سمجھانے کے لیے پوچھ رہا ہوں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں دعویٰ دعویٰ دعویٰ، اور پھر ہم اپنے گھر والوں کو یا بیویوں کو پرائرٹی نہیں دیتے. آج کل بھی تو یہی ہوتا ہے نا. ہم کافی ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جن کے میریٹل ایشوز ہیں کیونکہ وہ گھر میں ٹائم ہی نہیں دیتا. اور پھر آپ نے اپنے ابو کی بھی ایگزامپل دیکھی ہے کہ آپ کے ابو کس طرح ساروں کو لے کے بٹھاتے تھے، سب کچھ کرتے تھے. اب یہاں پہ بھی یہی ہے کہ انہوں نے ٹائم نہیں دیا. نہیں اس میں اور اس میں فرق ہے. کیا میں آپ کو بتاؤں گا صحیح میسج آنا. یہ نہیں کہ انہوں نے اپنی زوجیت کے حقوق میں کوئی غلطی کی یا اپنی گھر والی کو ٹائم نہیں دیا. میرے ابو اخی صبح، مجھے یاد ہے تقریباً 20-25 سال تک ان کا یہ روٹین رہا. کیا؟ صبح 7 بجے جاتے تھے، 2 بجے گھر آتے تھے، 4 بجے جاتے تھے، رات کو 10 بجے آتے تھے. ٹھیک ہے، 2 گھنٹے رہتے تھے. اور رات کو ہوتے تھے، رات کے کھانے پہ ہوتے تھے، دن کے کھانے پہ ہوتے تھے، دن کے کھانے پہ ہوتے تھے، صبح ناشتے پہ ہوتے تھے، اور ویکینڈ پہ ساتھ ہوتے تھے. صحیح.
لیکن اور بھی میں نے پہلے بھی آپ سے پہلے بھی اسکالر سے پوچھا ہوا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ میرے گھر میری امی کو ٹائم نہیں دیتے تھے, ہمیں ٹائم نہیں دیتے, ہمیں ٹائم دیتے تھے. اچھا چلے آپ کے ابو کے ایگزامپل مثلا اسی طرح شیخ جو ہیں وہ بھی, ہاں میرے ابو کو کبھی کبھی کہیں جانا پڑ گیا, زیادہ وہ سفر والے نہیں تھے. نہیں, کیا شریعت ہمیں یہ چیز الاؤ کرتی ہے کہ فار اے گریٹر کاز آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ ٹائم کم اسپینڈ کرنا شروع کر دو؟ یہ ٹائم کم اسپینڈ کرنا ہے؟ نہیں, ویسے جنرلی ہم جنرل بات کر شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ کو اپنے جو زوجیہ کے جو حقوق ہیں وہ ادا کرنے چاہیے. اس میں ٹائم کا کتنا ہے؟ اس کا ٹائم کا عرف ہے, عرف, یا تم جو میاں بیوی جو وہ کر لو, اس میں کوئی اسپیسیفک ایک فکس ٹائم نہیں بھائی جان تم نے اپنی بیوی کے پاس 8 گھنٹے ڈیوٹی لگانے, اس طرح کوئی فکسڈ وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, سمجھ میں صحیح ہے. تو بیسیکلی جو آڈینس ہے یا جو اسٹوڈنٹ آف نالج ہیں وہ یہ اس سے میسج نہ لیں کہ کیونکہ شیخ نے اس طرح کیا تو ہم بھی اس طرح کر سکتے. نہیں, اسی طرح ہاں اس میں 2 انتہا ہیں, 2. کچھ میں جانتا ہوں, آپ کو بھی پتا ہے, کچھ ہمارے دعات بھائی ہیں یا سپیکرز کہہ لیں, وہ اپنی بیویوں کو ان کے حقوق کس طرح نہیں دیتے کہ وہ 2, 3, 4 دن آگے پیچھے گھومتے ہیں, یا اچانک سفر پہ چلے جاتے ہیں, بیوی بچوں کا کخ نہیں پتا, یہ پتہ ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں چل رہا ہے. یہ صحیح. دوسری انتہا ہے کہ نہیں بھائی جان بیوی کے پلو میں رہو, بچوں کے پیچھے بھاگتے رہو اور تم دعوت و تبلیغ کا کام ہی نہ کرو, حالانکہ تیرے پاس بہت علم ہے. ٹھیک ہے اخی, صحیح. بیلنس کرنا چاہیے, باؤنڈری سیٹ کرے اور بیلنس ہونا چاہیے, اور یہ سب آپ شادی سے پہلے سوچیں. یہ یاد رکھے بیوی کا پیٹ کبھی بھی نہیں بھرتا, وہ تو چاہتی ہے ہر وقت آپ اس کے پاس رہے, لیکن یار میری بھی ذمہ داری, میرے بھی کام ہے, میرے اوپر آپ کے علاوہ بھی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے اخی, ایز اے ممبر آف دس امہ I have big responsibilities, and especially if you are a scholar or a da'iya or a scholar or Islamic preacher, you have big responsibilities. لیکن شیخ اس میں یہ بھی پروف کرنا چاہیے نا اپنی بیوی کو کہ آپ واقعی ہی نیک انسان ہو. اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم پبلک میں تو نیک ہوتے ہیں, تو یہ تو لیکن جو بیوی ہوتی ہے اس کو تو پتا ہوتا ہے ہمارے سارے گناہ. اسی لیے ایک ہے محترم, انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اگر تم حقیقت میں اپنی اصلاح چاہتے ہو تو اپنی بیوی کو اپنا پیر بنانا, وہ تیرا پول کھول کے رکھ دے گی بھائی جان تو کتنا دودھ میں ہے. لیکن ہمارے لیے آخری کون ہے رول ماڈل؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کتنی بیویاں تھیں ان کی؟ بہت ساری. ہماری تو ایک ہے, ان کی تو ماشاءاللہ تھی. لیکن اس کے باوجود سب سے زیادہ دعوت و تبلیغ کا کام کس نے کیا؟ انہوں نے. اور کیا انہوں نے اپنی زوجات کے حقوق میں کمی بیشی کی؟ نہیں, وہ رول ماڈل ہے ہمارے. لیکن کیا وہ ہر وقت اپنے بیویوں کے پلو سے بندھے رہتے تھے؟ شیخ لیکن ان کے تو انٹروینشن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کی نا قرآن میں آیات اتار کے. کیا وہ ایک لمبی وہ بھی ہمارے لیے رول ماڈل ہے نا. ان کی میریٹل لائف بھی ہمارے لیے رول ماڈل ہے. He was not always with them. He has a big responsibility. He is a messenger of Allah. And we are his ummati. We are his warasa. ٹھیک ہے اخی, آگے چلتے. اچھا یار آگے کوئی ہے نا, واش روم مجھے حاجت ہوگی. کئی دن وہ رکے, والد نے اس کو بولا لیا, پھر بھی نہیں آیا, پھر انہوں نے طلاق دے دی, اور وہ اسی پر اڑے رہے, حالانکہ دونوں فیملی یہ چاہتے تھے کہ وہ واپس ہو کریں, اور انہوں نے دوسری شادی سے بھی انکار کر دیا. اب انہوں نے کیا کومنٹ ڈالا, یہ بڑا بہترین کومنٹ ہے لکھے, انہوں نے وَبِغَضِّ النَّظَرِ عَنْ صَوَابِ هَذَا التَّصَرُّفِ أو عدمه لما يحيط به من ملابسات وأحوال فإن الدافع له كان إزالة العوائق التي تعوق حركته في الدعوة والإصلاح. اس چیز سے نظر انداز کرتے ہوئے کہ کیا یہ جو حرکت انہوں نے کی صحیح ہے یا غلط ہے, یا اس میں کیا کمپلیکیٹڈ یا کمپلیکیشن ہے یا کیا معاملات ہے, اس سے بغض نظر اس کو اگر ہم نظر انداز کریں
لیکن ہمیں یہ تو پتا ہے کہ ان کی انٹینشن یہ تھی یا ان کا مقصد یہ تھا کہ جو میرے لیے دعوت و تبلیغ میں جو رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں ان کو ہٹا دو. بلکہ وہ کیا کہتے ہیں کہ ان کو یہ سیکریفائس کرنا پڑا کہ ان کو بہت زیادہ پیسوں کی آفر ہوئی ان کے ابو کو, ان کے فیملی کو, کیونکہ ان کے اوپر ایک کرائسس آ گیا تھا فائنینشیل. اس بدلے میں کہ آپ جمعیت علماء المسلمین الجزائرین, دا علماء آف مسلمانوں کا جو گروپ ہے, جیسے ہمارے پاکستان میں کسی نے بنایا جماعت علماء پاکستان, اس سے آپ ریزائن دے دیں. تو انہوں نے بولا نہیں, کیونکہ ان کے جو ابو ہیں وہ بہت سارے قرضوں میں پھنس گئے تھے. اللہ اکبر. پھر ان کو وہ حاکم نے بلایا, فرانس والے نے, اس نے کہا کہ دیکھو یار تمہارے ابو کے اوپر یہ لون آئے ہوئے ہیں, مجھے اچھا نہیں لگتا کہ تم لوگوں کی فیملی ڈاؤن ہو جائے, تو تم مجھے کہہ دو کہ یار میں بس تم سائن کر لو اس پہ ریزائن پر, میں اس کو نشر بھی نہیں کروں گا, اندر چھپا کے رکھوں گا یہ وہ. تو انہوں نے, میں آپ کو بھی جواب نہیں دیا, میں سوچ کے جواب دوں. یہ ہے صبر. انہوں نے زیادہ سوچا, پھر انہوں نے میسیج لکھا اس کو کہ یار تم نے جو کرنا ہے کر لو, یہ جو جمعیت, یہ جو آرگنائزیشن ہے, یہ میری یا عبد الحمید ابن بادیز یا اس کے باپ کی نہیں, ہذہ جمعیت الامت الجزائریت المسلم, یہ تو پوری نیشن کی جمعیت ہے, میں تو اس میں سے اس کا ایک ممبر ہوں بس. ہاں میں اس کی نیابت پہ کام کرتا ہوں, بات کرتا ہوں, لیکن میں اپنے ہاتھوں سے اس گروہ, اس جماعت, اس گروپ, اس آرگنائزیشن کو ختم نہیں کروں گا. اسی طرح وہ ادبی طور پر بھی بلاغت اور فصاحت میں بھی ماشاءاللہ ان کا بڑا کام تھا, اور بڑے اشعار ان کے تھے. ٹھیک ہے, اسی طرح ان کے اوپر جو ہے اچھا ان کی زندگی پر جن چیزوں کا اثر تھا, ایک تو کہتے کہ میرے ابو نے میری اچھی تربیت کی اور میرا بہت خاص خیال رکھا, اور زندگی کے مشاکل سے میرے لیے خلاصی کی. اسی طرح پھر وہ بولتے ہیں کہ ان کے مشائخ کا ان کے اوپر بہت اثر ہے, مدینہ کے شیخ, اور اس طرح اسی طرح ان کے جو دوستوں اور ساتھیوں اور علماء کا بھی, جنہوں نے ان کی حوصلہ افزائی کی, اور اسی طرح اس امت کی بھی, اور اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ مختلف مشائخ کا ان کی زندگی پر اثر تھا. سب یہاں پہ ریکارڈنگ ہم بند کرتے ہیں کیونکہ سروس اسٹیشن آ گیا. اب یہ آخری جو ہے نا چیپٹر, اس میں ہے کہ جناب ان کا جو اصلاحی مشروع پروجیکٹ آف اصلاح, what was that and what was the یعنی مجالات الاصلاح, یعنی what was the projects یا topics of that اصلاح, یعنی what was the elements of that اصلاح, and what was the tools of that اصلاح, and what was the elements of successful and the reasons of اصلاح. ٹھیک ہے, اس کا ہم انشاءاللہ تیسری نشست میں
کریں گے، اور انشاءاللہ اس طرح پھر ایک کتاب ختم ہو جائے گی۔ بارک اللہ فیکم وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، والسلام علیکم۔